عزیزان محترم، روح بلند کرنے کے لیے اپنے وقت کے امام سے رابطہ جوڑنا پڑتا ہے، وہ جو آپ کی روح کو آپ کے خدا تک لے کے جائے۔ اب آپ بولیں کیا خدا محتاج ہے؟ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، وہ غنی ہے، لیکن اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس طریقے سے آؤ گے تو پہنچ پاؤ گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر، ہماری ٹرانسلیشن میں کیا ہے، قائم رکھ۔ یہ نہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو اس سے پچھلی آیت ہے، انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اس راستے پر قائم رکھ۔ یہ راستہ تیری طرف جاتا ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ کس پر نعمتوں کو تمام کیا؟ یہ سب آپ جانتے ہیں۔ کہاں پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جہاں نعمتیں تمام ہو گئی ہیں؟ وہ کچھ نہیں ہے، وہی راستہ ہے۔ امام کو پہچان، جس کا امام سے رابطہ ہو گیا۔ ایک بہت عالم دین مسجد جمکران میں، ان کو ایک خوشبو آتی تھی، پھر کم کے قریب، حرم کے قریب بی بی کے ایک چھوٹی سی دکان تھی، کس کی؟ عطار کی، جو خوشبوئیں بیچتا تھا، عطر۔ اور اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنا نیک ہے کہ امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو خوشبو عطر کی اس کی دکان سے آتی تھی، وہی خوشبو مجھے مسجد سے آتی تھی۔ یعنی امام اس کی دکان میں آتے تھے اور عطر بھی لے کے جاتے تھے۔ امام رابطہ، کربلا رابطہ ہے۔ کیسے آپ، آج پوری دنیا غازی عباس کا ذکر کر رہی ہے، کیسا رابطہ ہے کہ آپ جناب غازی عباس کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ خدا۔ اور کیسا کام کیا حضرت عباس نے کہ کربلا کی تصویر، اگر کہیں کربلا کی تصویر لگی بھی ہو تو کربلا کی تصویر پوری نہیں ہوتی جب تک دونوں حرم نظر نہ آئے۔ کیا کیا؟ ایسا کیا کیا ہے کہ امام حسین اپنے لشکر کا سردار بنا رہے ہیں؟ یہ آسان بات ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب تمام شہداء کو حضرت عباس کا مقام دکھایا جائے گا نا، تو سب غبطے کھائیں گے، رشک کھائیں گے۔ کیا مقام ہے! خوب مقام کس چیز کی وجہ سے ملا؟ کیا چیز ہے جناب عباس میں اتنا بڑا مرتبہ؟ ایک شہید کی والدہ بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں تصویر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے دیکھا، ماں نے بولنا شروع کیا، کہا کہ یہ میرا بیٹا حضرت عباس کی نظر تھا۔ کہا نظر؟ کہا ہاں، میں مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ 3 سال کا تھا، تو مجھے خبر آئی کہ موٹر سائیکل نے اس کو مار دیا ہے، اور میرے کان میں آواز آئی کہ وہ مر گیا، مصطفیٰ مر گیا۔ میں مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا غازی عباس، میں آپ کی مجلس میں آئی ہوں، میرے بیٹے کو شفا دے دیں، میں اس بچے کو آپ کی نظر کروں گی، یہ آپ کا سرباز بنے گا۔ آج سے تقریباً کوئی 6-7 سال پہلے 9 محرم
جو منسوب ہے، ہمارے 8 ہے، ادھر 9 محرم. 9 محرم کو ظہر سے پہلے حضرت زینب کا روزہ بچاتے ہوئے شہید ہو گیا. ماں نے کہا میں نے نظر ہی عباس کی ہوئی تھی، میں نے نظر ہی حضرت عباس کی. اور اسی دن، اور اس کی ویڈیو موجود ہے ہاں یوٹیوب پہ، کہ وہ نوحہ سن رہا ہے اور ماتم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے 9 محرم میں حضرت عباس کے پاس جا رہا ہوں. یہ عالم کوئی اور ہے، ہم تو اسی مادے میں پھنسے ہوئے ہیں. مولانا صاحب غازی عباس سے مانگیں، خدا سے مانگیں، کیا کریں؟ کیا ہے یہ؟ جو اپنا سب کچھ خدا کو دے دے، خدا اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے. مانگے آپ لوگوں، دینا خدا نے ہے، لیکن خدا کی مرضی ہے، ان کے ذریعے سے دے رہا ہے، ان کے ذریعے سے دے رہا ہے. آپ لینے والے بنے، ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے.